حضرت علامہ ابواللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ساتوں آسماں پر اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا فرمایا ہے وہ برابر سجدے کی حالت میں ہیں، ایک لمحہ بھر بھی انہیں سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ جب سے اللہ ہی جانے کہ رب تعالیٰ ان کو کب پیدا فرمایا ہے، جب سے پیدا فرمایا ہے تو وہ برابر سجدے کی حالت میں ہے، ایک لمحہ بھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ لیکن قیامت کے روز جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا اس طرح ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ اور رب کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں، ایک لمحہ بھی میری نافرمانی میں نہیں گزارتے۔ رب یہ فرماتا ہے فرشتے عاجزی انکساری کی حالت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کریں گے کہ مولا جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا اس طرح ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا اذا اقشعر جسد العبد من خشیت اللہ تعالی تحاتت عنہ ذنوبہ کما یتحات الشجرۃ ورقہا، فرمایا جب کوئی بندہ خوف الہی میں رب تعالیٰ کے خوف میں کانپتا ہے تو فرمایا اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں، ایسے ختم ہو جاتے ہیں کہ جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اس طرح بندہ مومن جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جاتا ہے، نادم ہو کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، رب تعالیٰ کی سے ڈر جاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیتا ہے تو فرمایا وہ گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر اس کو ہلائیں اس کے پتے جس طرح جھڑ جاتے ہیں، اس طرح بندے کے گناہ بھی اس کے بدن سے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا، ایک نوجوان لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اپنا دل اس کو دے بیٹھا۔ اب موقع کی تلاش میں ہے کہ کس طرح اپنی محبوبہ سے اس سے کہ جس پر دل فدا ہو چکا ہے نوجوان کا، کس طرح اسے ملاقات ممکن ہو، اب انتظار کر رہا ہے۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب وہ نوجوان لڑکی اس کی محبوبہ ایک قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی اور اس نوجوان کو پتہ چلا کہ وہ لڑکی جس کو یہ دل دے بیٹھا ہے وہ فلاں قافلے کے ساتھ فلاں سفر پر رواں دواں ہے۔ نوجوان نے اپنا سب کو چھوڑا اور اپنا ساز و سامان جو ضروری تھا اس نے لیا اور اس قافلے کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس قافلے کو پا لیا۔ اور جب رات ہوتی ہے اور رات کو جب وہ پڑاؤ کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، جب سب سو جاتے ہیں وہ نوجوان اٹھتا ہے، اب دیکھتا ہے کہ سب محو خواب ہیں، سب سو رہے ہیں۔ اب وہ اس لڑکی کی تلاش میں اٹھتا ہے اور پورے قافلے کا چکر لگاتا ہے، گھومتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی جس کی خاطر وہ اپنا کام چھوڑ کر آیا ہے، جس کی خاطر اس نے اتنا سفر کیا ہے، جس کی خاطر وہ یہاں تک پہنچا ہے، آخر وہ کہاں پر ہے۔ جب اس لڑکی کو پا لیتا ہے اس کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس لڑکی کو بتاتا ہے کہ میں تو اس سے کس قدر محبت کرتا ہوں، میں تو اس سے کس قدر پیار کرتا ہوں اور تیری خاطر میں یہ سفر کر کے آیا ہوں اور قافلے کے پیچھے چلتے چلتے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اے میری محبوبہ اب سب لوگ سو چکے ہیں، تیری اور میری ملاقات کا وقت ہے۔ وہ نوجوان اس نوجوان لڑکے سے کہتی ہے کہ جاؤ ذرا جا کر چکر تو لگاؤ، دیکھو تو صحیح کیا سب سو چکے ہیں، کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ وہ نوجوان دل ہی دل میں خوش ہو جاتا ہے کہ لڑکی میری بات مان رہی ہے، اور وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر جاتا ہے اور جا کر اس قافلے کا معائنہ کرتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ ان کو جب دیکھتا ہے کہ وہ سب کے سب محو خواب ہے، سب کے سب سو رہے ہیں اور سب آرام سکون میں ہیں، وہ واپس پلٹ کر آتا ہے اور آ کر اپنی محبوبہ اس لڑکی کو بتاتا ہے، خبر دیتا ہے کہ تمام قافلے والے خواب کے اندر ہے، محو خواب ہیں، راحت سکون میں ہیں اور وہ سو رہے ہیں، کوئی بھی نہیں جاگ رہا۔ پھر جب یہ کہتا ہے اب لڑکی کا جواب سنیے، اب لڑکی
شرم و حیا کی پیکر، وہ با کردار عورت، وہ باحیا نوجوان لڑکی اب کیا کہتی ہے؟ اس نوجوان عاشق کو کہتی ہے کہ سب قافلے والے سو رہے ہیں، یہ تو بتاؤ کیا میرا خدا بھی سو رہا ہے؟ رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جب نوجوان لڑکی نے یہ کہا تو پھر وہ نوجوان لڑکا، اس کا بدن کانپ گیا، اس کا دل ڈر گیا، اور اس نے کہا کہ رب تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ذات وہ ہے جو سوتی نہیں ہے، بلکہ سونا تو درکنار، اس کو تو اونگ تک بھی نہیں آتی، وہ ذات تو وہ ذات ہے۔ لڑکی کے اس ایک جملے نے اس کی آنکھیں کھول دی، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، رب تعالیٰ کے خوف میں ڈر جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اور اس دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ جب اس نوجوان لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر کسی کے خواب میں آتا ہے تو اس پوچھنے والا پوچھتا ہے بتاؤ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ وہ نوجوان ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے کہ جناب والا، میں نے ایک گناہ چھوڑا تھا، میں ایک موقع پر رب تعالیٰ سے ڈر گیا تھا، میرا جس کام گیا تھا اور میں نے گناہ کو چھوڑا، رب تعالیٰ نے اس ایک گناہ کے صدقے میں میری بخشش و مغفرت کر دی ہے۔ کاش کہ ہم بھی رب تعالیٰ سے ڈر جائیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر آنسو بہائیں، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو جائیں۔ یقیناً رب تعالیٰ کو غفور الرحیم پائیں گے، رب تعالیٰ کو بخشنے والا پائیں گے، رب تعالیٰ تو بخشنے والا ہے۔ رب تعالیٰ کا تو فرمان ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ، میری بارگاہ میں آنا تمہارا کام ہے، توبہ استغفار کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمانا مجھ رب کا کام ہے۔ عزیزان محترم، رب تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں توبہ تو کرو، بلکہ رب تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بلکہ رب کا فرمان، رب تعالیٰ کا قرآن گواہ ہے کہ رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں اور توبہ استغفار کریں۔ رب تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔